آپ سب سے پہلے اس موصوف کی بات سنیں، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا کیا قول و فعل تھا اس بات کے اوپر۔ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور جو کہتے ہیں نا نہیں پڑھنی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، یہ دلیل دے کر وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھیں لہذا امام پڑھ رہا آپ سنیں۔ ان سے کبھی یہ پوچھیں یہ جو سورت، یہ جو آیت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خاموشی سے سنو، یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ قرآن پڑھا، وہ کوئی بھی نماز ہو۔ تو آپ نے اس موصوف کی بات سنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ نماز میں قرات نہیں کرنی چاہیے امام کے پیچھے، یہ بھی موجود ہیں کہ کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا صحابہ کرام کا کیا قول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ من کان لہ امام فلیصمت، آپ کہتے ہیں جس کا کوئی امام ہو وہ خاموش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا قراءۃ للمأموم خلف الامام، نماز میں مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالقطنی میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا تقرأ خلف الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن الکبریٰ میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ المؤتم خلف الامام ینبغی لہ السکوت، مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ قراءۃ للامام لہ قراءت، آپ کہتے ہیں کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں المؤتم خلف الامام علیہ السکوت، مقتدی کے لیے خاموشی ضروری ہے۔ کہاں پہ خاموشی ضروری ہے؟ خلف الامام، امام کے پیچھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ لا قراءۃ الامام کافیہ، آپ کہتے ہیں کہ امام کی قراءت ہی کافی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دارالقطنی میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ لا تقرأوا خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی خدمت کی، آپ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ اوصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسکوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ میرا سوال اس موصوف سے ہے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث مبارکہ کو جو آپ نے بیان کی ہے، آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا ہے یا صحابہ کرام نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا تھا؟ آیا کہ اس دین کا صحابہ کو کیوں نہیں پتہ چل سکا جس کا اب آپ کو 1400 سال بعد پتہ چلا ہے؟ صحابہ کرام اس درجہ علم کے اوپر، بلندی علم کے اوپر کیوں نہ پہنچ سکے جس کے اوپر آج آپ لوگ پہنچ چکے ہیں؟